اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما واہدنی وصالحا۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 44 تا 47 تلاوت فرمائی ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک توحید کی آیات یہاں پر چلی آ رہی ہیں، اور یہاں پر جو منکرین حق ہے ان سے جب کہا جاتا ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو انجام اب آگے آ رہا ہے یعنی قیامت، اور پیچھے جو گزر چکا ہے یعنی تم سے پہلے بہت ساری قومیں آئی، عاد، سمود، نمرود، فرعون، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے ارد و گرد یہود و نصارہ نے جو ڈیرے جمائے تھے، ان کا یہی مقصد تھا کہ پیغمبر جو آنے والا ہے وہ ہماری ہی قوم سے آئے گا، کیونکہ ہم چہیتے ہیں۔ تو چہیتوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قریش سے ایک امی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہاشمی قبیلے سے آئے، اور اب اس ضد میں انہوں نے طرح طرح کے سوال، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح بہان بازیاں شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ یہاں پر شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنائی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہیں اس کی طرف اتفاق نہیں کرتے، یعنی جب بھی آیات سے معنی ہے نشانیاں، اصل میں آیات کا مطلب ہے نشانیاں۔ اس میں سے ہم اپنے جسم کی طرف اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسے ہم پر نوازش کی ہے۔ آنکھ ایک نشانی ہے، کان نشانی ہے، ناک بھی نشانی ہے، منہ نشانی ہے، دماغ نشانی ہے، دل نشانی ہے۔ تو دوسری طرف ہم اگر دیکھیں زمین کی طرف دیکھیں، زمین ایک نشانی ہے، نباتات ایک نشانی ہے، پھل پھول ایک نشانی ہے، آسمان ایک نشانی ہے، سورج ایک نشانی ہے، چاند ایک نشانی ہے۔ یہ سب نشانیاں میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتا دی آپ کو کہ اب ان کے بہن بازیاں جو ہیں یہودیوں کی یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے پروپیگنڈے بنانے شروع کیے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ان سے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں جو یہ صورت ہے یہ مکہ دور کی آخری صورتوں میں سے صورت ہے، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا،
تو تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی اب انہوں نے ایمان والوں سے ایسے جھگڑے کرنے شروع کر دیے کہ کیونکہ منافق کی خصلت ایک یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دین میں کوئی مفاد دیکھتا ہے تو وہ ایک دم مفاد دین میں آ جاتا ہے. جب بھی اسے دین میں کوئی مفاد چیز نظر آ جاتی ہے ایک دم وہ کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا. اور جب بھی کوئی دین میں مشکلات یا تنگی یا آزمائش آتی ہے تو پھر ایک دم وہ نکل جاتا ہے. یعنی جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ نے تمہیں دیا ہے، بخشا ہے، تو یہ اس کو ہنسی مذاق میں اڑانے لگے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں تم یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا بھی خیال رکھو. تو یہ ایک دم اس سے اپنا آپ چراتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ نے ان لوگوں کو بنایا اس نے کیوں ان کو غریب رکھا. تو یہ غریب بھی امیری کا جو فرق ہے یہ اسی لیے ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی ہم ایمان لانے کے ساتھ عمل صالحہ اگر نہ کریں تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان تو اللہ پر ہے. حقوق اللہ میں ہم اگر کچھ فرق ہو تو اس کی توبہ ہے، لیکن حقوق العباد کو چاہیے انسان کو بہت اچھی طریقے سے کرے، تاکہ حقوق العباد میں توبہ نہیں ہو سکتی، اس میں معافی ہے، اس میں تلافی ہے. تلافی یہ ہے کہ جس کا حق دینا ہے وہ دینا ہے، اور معافی جس کے ساتھ غلط کیا اس کے ساتھ معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آپ لوگ بھی ہمیں معاف فرمائیں انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کا جو پہلا مرحلہ اس کا ذکر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.